کیا تم نے مسجد اقصی کی وہ چیخ سنی؟ کیا تم نے اس ماں کا رونا سنا جو اپنے بیٹے کے لاشے کو سینے سے لگا کر یا اللہ پکار رہی تھی؟ کیا تم نے سنا یا اب بھی ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں؟ ناظرین، آج جب ایران اور اسرائیل کھلی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ صرف دو ملکوں کا معاملہ نہیں بلکہ یہ ایک خاموش اعلان ہے کہ ایک طرف باطل کا عالمی اتحاد ہے اور دوسری طرف امت مسلمہ کی منتشر لاش۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہم جاگ جائیں؟ ناظرین، اسرائیل صرف ایک ملک نہیں بلکہ صدیوں پر محیط ایک منصوبہ ہے۔ بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو اللہ کے نافرمان بنے، جن پر لعنت کی گئی، جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، آج وہی لوگ فلسطین کی زمین پر قابض ہے۔ 1948 میں جب اسرائیل کا قیام عمل میں آیا تو وہ کسی فوجی طاقت سے نہیں بلکہ ایک سیاسی سازش سے وجود میں آیا۔ برطانیہ، امریکہ اور یہودی لابی نے مل کر ایک ناجائز ریاست بنائی اور لاکھوں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا۔ ناظرین، ایران جسے قدیم زمانے میں فارس کہا جاتا تھا، اسلام کے ابتدائی دور میں پتہ ہوا۔ پھر صدیوں بعد 1979 میں ایران میں ایک انقلاب آتا ہے۔ شاہ ایران، امریکہ اور اسرائیل کا حلیف کو نکال دیا جاتا ہے اور ایک نظریاتی اسلامی حکومت قائم کی جاتی ہے۔ آیت اللہ خمینی نے ایک واضح اعلان کیا، ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ فلسطین کی آزادی صرف نعروں سے نہیں، قربانیوں سے آئے گی۔ ناظرین کرام، یہاں سے شروع ہوتی ہے وہ جنگ جو آج تک خفیہ، پراکسی اور اب براہ راست محاذ پر جاری ہے۔ ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں انقلاب سے پہلے ایران ان چند مسلم ممالک میں تھا جو اسرائیل سے خفیہ روابط رکھتا تھا۔ اسرائیلی موساد اور ایرانی ساواک خفیہ ادارے مل کر مسلمانوں پر نظر رکھتے تھے۔ اسرائیل کو تیل ایران سے ملتا تھا، اسرائیل نے ایران کو اسلحہ بیچا۔ یہ تعلقات دنیا کے سامنے چھپائے گئے لیکن حقائق تاریخ میں محفوظ ہے۔ ناظرین کرام، 1979 کے انقلاب کے بعد ایران نے خود کو مظلوموں کی آواز اور اسلامی بیداری کا مرکز کہا، جبکہ اسرائیل نے ایران کو سب سے بڑا خطرہ قرار دیا۔ یہ صرف فوجی محاذ نہیں تھا، یہ نظریہ تھا۔ ایران نے یوم القدس منایا، فلسطینی گروہوں کو سپورٹ کیا، اسرائیل کو شیطان صغیر اور امریکہ کو شیطان کبیر کہا۔ اسرائیل نے ایران کو دنیا میں تنہا کرنے کی کوشش کی، سائنسدانوں کو قتل کیا، خفیہ آپریشنز کیے، امریکہ سے مل کر اقتصادی پابندیاں لگوائے۔ ناظرین، امریکہ اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ، یہ جاننا ضروری ہے کہ اسرائیل کی طاقت امریکہ کے چھتری کے بغیر کچھ نہیں۔ ہر سال امریکہ اسرائیل کو $4 بلین سے زائد کی فوجی امداد دیتا ہے۔ اسرائیلی فوج کا جدید اسلحہ، ڈرونز اور آئرن ڈوم سب امریکہ سے۔ اقوام متحدہ میں جب بھی فلسطینیوں کے حق میں قرارداد آتی ہے، امریکہ اسے ویٹو کرتا ہے۔ کیا یہ سب دیکھ کر بھی ہم یہ سمجھے کہ امریکہ انصاف پسند ملک ہے؟ نہیں، یہ وہی امریکہ ہے جو افغانستان، عراق، لیبیا، شام اور اب فلسطین میں مسلمانوں کے خون کا ذمہ دار ہے۔ ناظرین کرام، ایران نے براہ راست جنگ کے بجائے پراکسی نیٹ ورک بنایا۔ حزب اللہ، لبنان، اسرائیل کے خلاف شدید مزاحمت، حماس و اسلامی جہاد، غزہ،
راکٹ حملے، شام اور عراق شیعہ ملیشیاز کے ذریعے اثر و رسوخ، یمن حوثی باغیوں کے ذریعے سعودی سرحدوں پر دباؤ۔ اس حکمت عملی نے اسرائیل کو براہ راست حملے کے بغیر بے چین رکھا۔ ناظرین، لیکن اسرائیل خاموش نہیں رہا۔ اس نے شام اور لبنان میں بارہا بمباری کی۔ ناظرین، سائبر جنگ، نیوکلیئر معاملہ اور خفیہ قتل، سٹوکس نیٹ وائرس۔ اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران کے نیوکلیئر پلانٹ کو نقصان پہنچایا۔ محسن فخری زادہ، ایران کے اہم نیوکلیئر سائنسدان کو اسرائیل نے قتل کیا۔ سائبر حملے دونوں طرف سے جاری۔ ایران کہتا ہے ہم نیوکلیئر توانائی پر کام کر رہے ہیں، ہتھیار نہیں۔ اسرائیل کہتا ہے ہم ایران کو جوہری طاقت نہیں بننے دیں گے۔ 2024 کے آخر میں ایران پر کئی پراسرار حملے ہوئے۔ ایران نے جواباً 2025 کے آغاز میں اسرائیل پر براہ راست ڈرون اور میزائل حملے کیے۔ تاریخ میں پہلی بار یہ اعلان تھا کہ اب خاموش جنگ ختم، کھلا محاذ شروع ہو چکا ہے۔ خلیجی ممالک، ترکی، شام اور یہاں تک کہ پاکستان پر بھی اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ ناظرین، آئے ایران اور اسرائیل کا الگ الگ موازنہ کرتے ہیں۔ آبادی اور معاشی سائز۔ ایران 87 ملین قدرتی وسائل سے مالا مال، اسرائیل 9 ملین، لیکن ٹیکنالوجی اور امریکی امداد پر انحصار۔ فوجی طاقت۔ ایران بڑی زمینی فوج، میزائل سسٹمز، پراکسیز۔ اسرائیل جدید فضائیہ، نیوکلیئر ہتھیار، آئرن ڈوم۔ اتحادی۔ ایران حزب اللہ، شام، عراق، حماس۔ اسرائیل امریکہ، برطانیہ، فرانس، نیٹو۔ نظریہ۔ ایران فلسطین کی آزادی تک جنگ، اسرائیل گریٹر اسرائیل۔ صہیونی نظریہ۔ ناظرین کرام، امت مسلمہ کے لیے پیغام۔ اے امت مسلمہ، یہ وقت جذباتی تبصرے کرنے کا نہیں، بیدار ہونے کا ہے۔ ہمیں خود سے سوال کرنا ہوگا، ہم نے مسجد اقصیٰ کے لیے کیا کیا؟ ہم نے فلسطینی بچوں کے لیے کیا آواز بلند کی؟ کیا ہم صرف بائیکاٹ کے نعرے لگا کر فارغ ہو گئے؟ قرآن کہتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو کہاں ہے ہمارا کردار؟ کہاں ہے ہمارا اتحاد؟ کہاں ہے ہماری غیرت؟ ناظرین کرام، ایک بات بتاتا چلوں کہ ایران اور اسرائیل کی یہ جنگ ہمیں بہت کچھ سکھا رہی ہے۔ دشمن متحد ہے، امت بکھری ہوئی ہے، اسلام کا نام لینے والے سوتے ہوئے ہیں اور مظلوموں کی پکار آسمانوں تک جا پہنچی ہے۔ اگر ہم اب بھی خاموش رہے تو شاید کل ہمارے بچوں کے آنسو ہمارے سکوت پر گواہی دیں گے۔ کیا آپ جاگ چکے ہیں؟ کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بیداری کی تحریک شروع کریں؟ کمنٹ میں جاگ چکا ہوں لکھے اور یہ ویڈیو ہر مسلمان تک پہنچائے۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ ان معلومات سے باخبر رہے۔